پاکستان میں ماسٹربیشن کے بارے میں جو خوف پھیلایا جاتا ہے وہ زیادہ تر علم پر نہیں بلکہ جذبات پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ خوف آسانی سے بکتا ہے۔ اس موضوع پر اکثر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ماسٹربیشن سے ایمان، صحت اور مستقبل سب تباہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلامی مصادر میں ماسٹربیشن کے بارے میں کوئی ایسا ڈائریکٹ اور واضح لفظی حکم موجود نہیں جس میں صاف الفاظ میں حلال یا حرام کی اصطلاح استعمال کی گئی ہو۔ اس کے باوجود خوفناک دعوے اس لیے دہرائے جاتے ہیں کیونکہ ڈرا ہوا انسان سوال نہیں کرتا۔ سب سے عام متھ یہ ہے کہ ماسٹربیشن سے مرد کے اسپرمز کمزور ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیسک بائیولوجی یہ بتاتی ہے کہ اسپرمز مسلسل بنتے رہتے ہیں اور ایجیکولیشن سے ان کی پیداواری صلاحیت ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا مشہور خوف یہ پھیلایا جاتا ہے کہ ماسٹربیشن سے مرد ہمیشہ کے لیے کمزور ہو جاتا ہے، حالانکہ میڈیکل لیول پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ بیلنسڈ حد میں کیا گیا عمل جسمانی طاقت کو مستقل نقصان پہنچاتا ہے۔ خواتین کے بارے میں ایک خطرناک اور جھوٹا تصور یہ بیچا جاتا ہے کہ ماسٹربیشن سے ورجنٹی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ورجنٹی کا تعلق ہائمن سے جوڑا جاتا ہے، اور ہائمن کا انٹیکٹ ہونا یا نہ ہونا ماسٹربیشن سے ثابت نہیں ہوتا۔ ہائمن کھیل کود، سائیکل چلانے یا قدرتی جسمانی تبدیلیوں سے بھی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس سائنسی حقیقت کو چھپا کر خوف بیچنا زیادہ آسان سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور متھ یہ ہے کہ ماسٹربیشن ذہنی بیماری پیدا کرتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ ماسٹربیشن نہیں بلکہ گلٹ، خوف اور ایکسٹریم یوسیج ہے۔ جب انسان کو بغیر علم کے صرف ڈر دیا جائے تو وہ خود کو بیمار سمجھنے لگتا ہے۔ پاکستان میں ماسٹربیشن کے خلاف خوف اس لیے زیادہ فروخت ہوتا ہے کیونکہ بیلنسڈ سیکس ایجوکیشن محنت مانگتی ہے۔ اس میں نیت، سیلف کنٹرول اور حالات پر بات کرنی پڑتی ہے، جبکہ ایک جملے میں ڈرا دینا آسان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نوجوان یا تو شدید گلٹ میں جیتے ہیں یا غلط ذرائع سے معلومات لیتے ہیں، اور یوں مسئلہ ماسٹربیشن کا نہیں بلکہ علم کو دبانے اور خوف کو بیچنے کا بن جاتا ہے، جس سے جنسی صحت بہتر نہیں بلکہ مزید کنفیوزڈ ہو جاتی ہے۔